پتہ ہے تم لاکھ اپنا غم چھپاؤ، لیکن یاد رہے کوئی ہے جو ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر شے سے باخبر ہے، وہ جو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر وہ تم سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے دل کا مکیں ہے، کیا وہ اس دل کی تڑپ سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا یہ تمہاری آنکھوں سے زاروں زار بہتے ہوئے اشک تمہاری انکہی کی ترجمانی نہیں کر رہے؟ یقین جانو، اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی بھی ذات کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی تکلیف دیتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ کہ اس تاریک رات کے بعد پرسکون اور راحت بکھیرتی صبح تمہاری منتظر ہے۔ اور ہاں، جہاں قرآن کریم میں وہ تم سے مشکل اور آزمائش کی شرط باندھتا ہے، وہیں وہ آسانی اور فراوانی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ جہاں وہ صبر کا کہتا ہے، وہیں وہ اجر کا عہد بھی کرتا ہے۔ جہاں وہ سجدہ ریز ہونے کو کہتا ہے، وہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو بھی افضل قرار دیتا ہے۔ اور جب دعا مومن کا ہتھیار ہے تو پھر مانگو اس سے، اس کے سامنے دامن پھیلا کر گڑ گڑاؤ کہ وہ تمہیں ان تکلیف دہ حالات سے نکال کر راحتیں عطا کرے۔ دعا تو عبادت کی روح ہوتی ہے، تو پھر تم اس کے سامنے حاضر ہو کر خالی ہاتھ واپس کیسے لے جا سکتے ہو؟ وہ ناراض ہوتا ہے اس فعل سے جب اس کا بندہ مشکل میں ہو اور اسے مدد کے لیے نہ پکارے، جبکہ اس نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔